بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ آج کل مرزا انجینئر جہلم کا وہ بدبخت حضرت امام جلالی زیدہ شرفہ کے ایک بیان کا سہارا لیتے ہوئے کشف و الہام کے مسئلہ میں پوری امت کو کافر قرار دینے پر تلا ہوا ہے۔ یہ ایسا بدبخت انسان ہے کہ اس کو اسلام کی بنیادی ٹرمنالوجی کا بھی علم نہیں ہے۔ کشف و الہام، دعوی نبوت، وحی، اس سب کو اس نے مکس کر دیا، جبکہ ان کے درمیان فرق جو ہے وہ تو قرآن نے بیان کیا ہوا ہے۔ اس نے امام جلالی زیدہ شرفہ کے ایک بیان کا سہارا لیا اور اس بیان کو سب سے پہلے تو قادیانیوں نے چلایا۔ وہ بیان کیا تھا یہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ پھر اس پر قادیانیوں کے تبصرے آئے۔ وہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر تمام اولیاء کرام تک قادیانیوں نے کفر کے فتوے صادر کر دیے، اور اسی بیان کو اٹھا کر پھر اس نے اپنے چینلوں سے وائرل کیا۔ پھر اس کے بعد مسلسل اس کی طرف سے اب دعوے آتے رہے کہ کشف و الہام یہ دعوی نبوت ہے، اور طرح طرح سے یہ چیلنج کرتا رہا۔ آج پھر اس نے امام جلالی زیدہ شرفہ کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے آفیشیل چینل سے کشف و الہام کے مسئلہ میں ایک بیان جاری کیا، اور اس میں بار بار ہمیں چیلنج دیا کہ ٹائم قیامت تک ان کے جواب دے دیں۔ جواب ان کا کیا؟ میں جب جواب دوں گا تو تیرے بیان کے اندر ہی اس کا جواب موجود ہے۔ ہم نے کیا جواب دینا ہے؟ وہ سارا بیان ہی تضادات کا مجموعہ، تو خود ہی اپنا جواب ہے، یہ انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے۔ لیکن آج اختصار کے ساتھ، کیونکہ بار بار یہ چیلنج کر کے پھر بھاگ جاتا ہے، اور جہاں اس نے یہ چیلنج کیا امام جلالی زیدہ شرفہ کو کہ قیامت تک اس کا جواب دیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بیان میں اس نے چیلنج کیا کہ ہر مسلک کے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ اپنی طرف سے کسی کو لکھ کر دے دیں تو ہم پھر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں آج بھرپور طریقے سے اعلان کر رہا ہوں کہ میرے امام جلالی زیدہ شرفہ حضور کنز العلماء نے کشف و الہام کے مسئلہ میں بندہ ناچیز کو اپنا نمائندہ اور مناظر مقرر کر دیا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی اللہ کے فضل سے بڑے بڑے میدانوں میں جا کر اپنے امام جلالی زیدہ شرفہ کی ترجمانی کی ہے، اور ان مناظروں کو بھگایا ہے کہ جو 40 سال مناظروں میں رہے تھے، ہمارے جانے سے تو وہ بھی کمادوں میں چھپتے رہے، اور یہ انجینئر بیچارہ کیا پدی کا شوربہ، جس کو قرآن و سنت کہ اصل لٹریچر کے سمجھنے کے لیے ایک لفظ نہیں آتا عربی کا، انجینئرنگ کے نسخوں سے کہتا ہے کہ میں قرآن و سنت کو بیان کر دوں۔ کتنا بڑا بلنڈر کیا اس نے کہ کشف و الہام جس کو حضرت عمر سے لے کر آج تک ساری امت نے تسلیم کیا، اور میں نے چیلنج دیا تھا کہ ایک بندہ دکھا دو کہ جس نے آج تک کشف و الہام کو دعوی نبوت کے مترادف کہا ہو۔ یہ تو کوئی دین نہیں ہے کہ 14 صدیاں گزر گئی دین کو، اور ایک وہ بندہ جس کو دین کی بنیادی زبان جس میں سارا علمی لٹریچر ہے، قرآن کی زبان، حدیث کی زبان تک نہیں آتی، 5 منٹ وہ عربی میں کلام نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے انجینئرنگ کے نسخوں سے فارمولوں سے ثابت کر دے گا کہ جناب یہ ساری امتی معادلہ کفر پر ہے۔ یہ فتویٰ تو قادیانی سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ قادیانی نے تو اتنا کہا تھا کہ جو میرے بعد نہیں مانے گے مجھے وہ کافر۔ پھر اس سے پیچھے جائیں تو وہ شرک والے تھے جنہوں نے کہا کہ اب وہ ہوا چل چکی ہے کہ جس سے پوری امت میں شرک پھیل گیا۔ اس نے بھی اپنے زمانے سے شرک کو شروع کیا، پچھلی امت کو اس نے بھی مانا کہ وہ امت توحید تھی۔ اس سے پیچھے وہ روافض ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معادلہ صحابہ کی اکثریت اسلام سے پھر گئی۔ لیکن یہ ایسا بدبخت ہے کہ ان سب سے آگے گزرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس نے وار کیا کہ حضرت عمر کے زمانے سے ہی معاذاللہ اس امت نے ختم نبوت کو چھوڑ دیا تھا، اور حضرت عمر کو صاحب الہام ماننے سے
حضرت عمر بھی معذلہ گئے, سارے صحابہ بھی گئے, اور بعد کی ساری امت گئی. کتنا بڑا جرم ہے اس شخص کا کہ ایک مسئلہ کو لے کر ساری امت کو ہی معذلہ کافر قرار دیا. اور کس دور سے؟ دور رسالت سے. حضرت عمر کو صاحب الہام تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انہیں صاحب الہام کہا. اور جس بیان کو یہ حوالہ دے رہا ہے کہ قیامت تک جواب, اس بیان میں یہ نالائق بھی تسلیم کر گیا کہ حضرت عمر کو صاحب الہام کہنا یہ درست ہے, اور پھر کہتا ہے یہ دعویٰ نبوت ہے. کیسا یہ تضادات کا مجموعہ ہے, اور چھوٹا بھی تضاد نہیں. ختم نبوت پر ڈاکہ اور ختم نبوت کی ترجمانی, دونوں کو کہتا ہے دونوں ٹھیک ہیں. خیر اس کے بڑے جواب ہیں, لیکن اختصار کے ساتھ, چونکہ اس نے ہمیں بار بار چیلنج کیا, پہلے بھی ختم نبوت کے مسئلہ میں اس نے ہمیں چیلنج کیا کہ بریلویو تم کس منہ سے ختم نبوت کا نام لیتے ہو. اس وقت بھی قبلہ امام جلالی سیدہ شرفہ کی تصویر لگائی اس نے, ہمارے ایک بیان کا اس نے رد کیا. پھر اس کے بعد اس نے آن لائن مناظرے کا چیلنج دیا, اس میں بھی امام جلالی سیدہ شرفہ کی تصویر لگائی. پھر ایک بیان میں اس نے کہا کہ ہاں میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کا جواب دیتا ہوں چونکہ اہل سنت کے ایک معتبر عالم ہیں. اس وقت بھی اس نے نام لے کر کہا میں تیار ہوں ان کے جواب دینے کے لیے. اور آج تم نے کہا ہے کہ جتنے بھی مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اپنے بڑوں سے لکھوا کر لے آئیں, تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو آج میں اس کو کھلے دل سے چیلنج کرتا ہوں کہ اب یہ بات کرنے کے لیے تیار ہو. ہمارے امام جلالی سیدہ شرفہ نے ہمیں بات کرنے کے لیے مقرر کر دیا ہے, اور ہم جتنے بھی اس کے دعوے ہیں, حدیث ساریہ ہو, حدیث بخاری ہو, ام ایمن والی روایت, نبوت کی خبروں میں مبشرات باقی ہیں, شہد کی مکھی اور دیگر چیزیں, ان سب کے بارے میں جتنے بھی اس کے دعوے ہیں ہم ایک ایک کا انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جواب دیں گے. لیکن اب یہ جواب سننے کے لیے بھی تیار ہو, ادھر ادھر بھاگے نہ. کیونکہ پہلے بھی اس نے ایک بیان جب جاری کیا, اس میں پھر اس نے امام جلالی سیدہ شرفہ کا آدھا بیان لگا کر پھر بھاگ گیا, اور انتہائی خیانت کے ساتھ صرف اپنے مطلب کی بات لی اور اس سے آگے بات نہ چلائی. اب ایسے نہیں چلے گا. اب وہ اعلان کرے کہ آن لائن مناظرہ ہوگا تو کب ہوگا, کیا طریقہ کار ہوگا, کس فورم پر کرنا چاہتا ہے. اب میدان میں رہ کر ہمت دکھا کر اب سامنے آئے. ہم انتظار کریں گے کہ کب یہ آن لائن مجدد بننے کا دعوے دار آن لائن سامنے آنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. یہ اعلان کرے, پھر پتہ چلے گا اس کی علمی حیثیت کا, اس کی جرت کا, اس کی بہادری کا. ہم انتظار رہے گا, ہم اس کی ساری باتوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ڈیبیٹ اب جو ہے وہ مسلسل ہوگی. ایک دعویٰ اس کا ہوگا, ہم جواب دیں گے, پھر ہم پوچھیں گے, یہ جواب دے گا. کسی بات کو کاٹ کر سیاق و سباق سے لگانا, یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے. اور حقیقی معنی میں حقیقت کو واضح کرنے کے لیے جب ڈیبیٹ ہوگی تو پھر انشاءاللہ حق واضح ہو جائے گا. ہمیں انتظار رہے گا کہ جلد از جلد اپنا لائحہ عمل پیش کرے, پھر ہم اس کے سامنے آنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد.